اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کے بارے میں، جسے سن کر آپ یقیناً اپنے نفس کا مخاطبہ کریں گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور لخت جگر تھیں، آج ان کی عبادت کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ شہزادی اسلام، شوہر اور بچوں کی خدمت سارا دن کیا کرتی تھی۔ پانی بھرنا، چکی پیسنا، جھاڑو دینا، یہ سب کام رسول خدا کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر خود انجام دیتی تھی۔ گھر میں لونڈی یا غلام نہیں تھا، دن بھر تھکی ہوئی رہتی تھی، مگر جب رات آتی تھی اور ساری دنیا اپنے گرم گرم لحافوں میں اور نرم نرم گدوں پر سکھ اور چین کی نیند سے سوتی تھی، تو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چٹائی کا مصلی بچھا کر نماز کی نیت باندھتی تھی اور ایسے ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھتی تھی کہ کبھی کبھی ایک ہی سجدے میں صبح ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت پر نظر ڈالتے ہیں۔ دن تو کیا، راتوں کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر کثیر اور طویل نمازیں پڑھتے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک شک ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر! اس قدر راتوں کو جاگ کر عبادت کی اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے روتے رہے کہ خدا کی خدائی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفیٰ پر پیار آ گیا اور سورہ طٰہٰ، سورہ مزمل نازل ہو گئی، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس لیے فرمایا، یعنی اے کملی اوڑھنے والے، آپ راتوں کو قیام کیجئے، مگر تھوڑی دیر تک، آدھی رات تک، یا کچھ کم یا کچھ زیادہ تک، اور خوب تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، پوری رات آپ نہ جاگے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس قدر عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی تو اللہ تعالی مغفرت فرما چکے ہیں۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح یہ نفل نمازوں کا حال تھا جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی پڑھا کرتی تھی۔ آج ہم بد نصیب مسلمان ہیں، نفلوں کا تو کہاں ٹھکانہ، فرض نمازوں کو بھی بے دریغ قضا کر دیتے ہیں، پھر بھی اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو حقیقت میں بالکل غلط ہے، سچ کہا کسی نے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر عبادت اس طرح کیا کرتی تھی، اور اسی لیے تم خدا کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور پھر اس کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ یہ محال بات ہے اور بالکل ہی نرالا دھندا ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ضرور اس کے فرما بردار ہوتے، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے ضرور اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اسی طرح خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آپ سن چکے ہیں کہ گھر میں کوئی لونڈی یا غلام وغیرہ نہیں تھا، اور شہزادی اسلام خود پانی کی مشک بھر کر لایا کرتی تھی، خود چکی بھی پیستی اور چلاتی تھی، خود ہی مکان میں جھاڑو بھی دیتی تھی، اور پھر اس قدر عبادت کرتی تھی
اس لیے میرا ایمان ہے کہ اگر شہزادگی اسلام اشارہ بھی کر دیتی تو جنت سے حوریں آ کر آپ کی چکی پیس دیتی، پانی بھر دیتی، مگر اس کے باوجود آپ خود ہی مشقت اٹھا کر تمام گھریلو کام خود انجام دیتی تھی۔ یہ در حقیقت امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں کو تعلیم دینا تھا کہ اے امت رسول کی عورتوں، دیکھو میں شہزادی اسلام ہوں اور یہ میری شان ہے کہ گھر میں چکی کی صدائیں آستاں پر جبریل تو نے شان خاندان فاطمی دیکھی نہیں، مگر اس کے باوجود میں اپنے شوہر کے گھر کی ساری خدمات خود انجام دیتی ہوں، کیونکہ ایک نیک بیوی کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور پھر شوہر اور بچوں کی خدمت سے فارغ ہو کر اپنے مالک و مولا کی بندگی کرے۔ اسی طرح آپ نے دل افروز یہ واقعہ سن لیا ہوگا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کس طرح کرتی تھی۔ اس لیے اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ ہمارے چینل کرن اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔